وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون الی آخرہ۔ فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے جو گھاڑ لے اللہ پر کاذبا جھوٹ کو، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے مجرم لوگ۔ وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں وہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کی، ما لا یضرہم، جو نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ ان کو، ولا ینفعہم، اور نہ نفع دے سکتے ہیں وہ ان کو۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ قل، فرما دے میرے پیغمبر، اتنبئون اللہ، آیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، اس چیز کی، لا یعلم، جو نہیں جانتا وہ، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما، ان ہستیوں سے، یشرکون، جن کو وہ مشرکین شریک کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے۔ اب بات یہ ہے، اللہ کے اوپر کون جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جرا اللہ تے جھوٹ بولے، کوڑ مارے۔ تاج کہرا شخص ہے، مرد تے تا جھوٹ بول سکتا ہے، عورت دے تے جھوٹ بول سکتی ہے، جوان تے جھوٹ بول سکتے، لیکن کہڑا شخص ہے جرا اللہ دے تے کوڑ مارے کہ اللہ یہ گل کیتی ہے۔ تا اللہ تے جھوٹ بولنا یہ ہے کہ اللہ دے نال ہوراں کو شریک کرنا، کہ اللہ اپنی صفات فلاں کو اے صفت دے دیتی ہے مختار کل علیہ، یا اے گل آکھنا کہ اللہ رب العزت اپنی صفات دے وچوں نفع نقصان والی صفت خاصا اے ہوراں کو دے دیتی ہے، یا اللہ رب العزت نبیاں ولیاں کو ایڈے مقرب اپنا بڑھائے تو اپنے ساری صفتاں انہاں دے اندر شامل کر دیتیاں ہی نے سا، اے اللہ دے اتے جھوٹ بولیندے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق چو کسی کو اختیار کلی نہیں دیتا، اپنی مخلوق چو کسی کو بھی اپنی صفت نس دیتی، مختار کل، ہر جگہ حاضر ناظر، نفع نقصان دا مالک ہونا، دھیاں تے پتر دیوان دے اختیار صرف میرے مالک دے ہاتھ دے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا اختیار کسی انسان، کسی نبی ولی کو نہیں دیتا۔ اگر کسی دے ہاتھ چ اختیار ہوندا تا حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال دی عمر چ پوتر منگدے روندے نہ راندے، جوانی چ پوتر اللہ کولو لے لیندے، بڑھیپے چ اللہ پوتر دیتا، مسئلہ سمجھائس کہ میرے نبی بھی ہوون تاں یو اختیار نہیں رکھ سکتے، سارے اختیار میرے چل دے۔ تجیرے لوگ اللہ دیاں صفتاں چاہ کے ہور لوگوں کو دین دیں جیرے دنیا تو ٹور گئے ہیں نا، کہ وہ جان دے بھی ہیں، ویدے بھی ہیں، سن دے بھی ہیں، ساڑھے نفع نقصان دے مالک بھی ہیں نا، بگڑیاں بڑھیں دے بھی ہیں، اے لوگ اللہ دے اتے چٹا جھوٹ بولیں دے ہیں نا،
اللہ کوئی صفت اپنی غیراں کو نہیں دیتی۔ اے فرمایا کہ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، مما نفترا علی اللہ، جو گھڑے اللہ کے اوپر کاذبا جھوٹ کو، اے اللہ دے اتے جھوٹ بولیندن۔ یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام دے بارے آدھے ہوندے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ دا پوتر ہے۔ عیسائی آدھے ہوندے ہیں کہ جرا عیسیٰ علیہ السلام ہے اے اللہ دا پوتر ہے۔ بعض آدھے ہوندے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی تریجی جز ہے۔ نور دے ترائے حصے ہے نا، ایک اللہ دی ذات ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک جبرائیل امین ہے۔ اور بعد چاون والے لوگ جڑے اس وقت موجود ہیں وہ آدھن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور چو حصہ ہے نا، اللہ فرما دے اے جھوٹ بولیں دے نا، میرے حصے نور دے حصے چو کوئی نہیں۔ یہودیاں کا عزیر اللہ دا پوترے تاں جھوٹ بولے نے، عیسائیاں کا عیسیٰ اللہ دا پوترے تاں جھوٹ بولے نے۔ آج اگر کوئی ایک گل آکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور چو نور ہے پیا، اے بھی اللہ دے تے جھوٹ بولے دن، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا انسان ہے نا، بشر ہیں، ایسے بشر ہیں جنہ دا کوئی اور مقابلہ کر سکدا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بشراں دے سردار ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ دنیا تے آئے تے نہ قیامت تک آ سکدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا باپ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نانا بھی ہا، نانی بھی ہے، دادا بھی ہا، دادی بھی ہے، چاچے بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، یہ سارے رشتے ہیں۔ یہ رشتے بشر دے، نوری دا پیو ماں نہیں ہوندا، نوری تا پیو تو بھی پاک ہوندے، ماں تو پاک ہوندے، نانکوں ڈاڈکوں چاچوں پھوپھیاں ماسیاں خالیاں، یہ ساریاں انہاں چیزاں تو نوری پاک ہوندا ہے۔ لہذا ایو جیاں گلاں جڑے جھوٹ بنائے تھے مشرکین مکہ آکھا ملائکہ اللہ دیاں بیٹیاں ہیں۔ اللہ پاک اپنے ملائکہ کو دھیری بنایا ہوئے، جی میں بیٹی کوئی فرمائش کرے اپنے باپ کولوں تو او باپ اپنی دھی دی فرمائش کو رد نہیں کریں دا، جتھوں ہی کرنا پویس ان دی وہ فرمائش پوری کریں دے۔ لہذا اسا ملائکہ کو تاں سدیں دے ہیں تو اللہ ملائکہ دی ہر گل پوری کریں دے۔ اللہ فرمائے ایو جیاں گلاں جڑے کریں دے کھڑن کہ اللہ موتا بننے بنا کے دین، اے اللہ دے تے جھوٹ بولیں دین، میں اپنے کہیں کو پوتر نہیں بنایا، کوئی میری دھی کوئی نہیں، کوئی میرے شریک کوئی نہیں، میں شریکہ تو پاک ہاں۔ جی میں نماز ہر سورت اخلاص پڑھ دے ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ہی کے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کہیں دا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس دی محتاج ہے۔ اللہ دی ہر تو بغیر نبھ ویندی ہے لیکن کسی دی اللہ تو سوا نبھ نہیں سکدی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ او کہیں دا پوتر ہے تے نہ کوئی اوندا پوتر ہے۔ او پتراں تو آپ بھی پاک ہے تے آپ بھی کہیں دا پوتر نہیں، اوندا بھی کوئی پوتر نہیں، اور اللہ دا کوئی ہمسر مد مقابل بھی کوئی نہیں۔ ہون اگر کوئی آکسی کہ اللہ دا پوتر ہے یا اللہ دا موتا بننے ہے، یا ایک گل آکسی کہ اللہ اپنے اختیار کلی فلاں بندے کو دیتے ہیں، فلاں بزرگ کو، فلاں پیر کو، خدا دے ہوتے جھوٹ بولے سی، اللہ اپنے اختیار کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اے فمن اظلمو، کون بڑا ظالم ہے، مما نفترا علی اللہ، اس شخص کو جرا اللہ دے ہوتے کاذبہ جھوٹ بولے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ دی آیات کو جھٹلاوے۔ قرآن مقدس جیری گل دس دے وے، اے آکھے نہیں میں قرآن دی تا نہ منے سا، میں کو جیویں بزرگ آکھے میں او گل منے سا، میں قرآن دی گل تا تسلیم نہ کرے سا، جیویں استاد آکسی پیر آکسی میں او گل تسلیم کرے سا۔ کذب بآیاتہ، اللہ دی آیات کو جھٹلیندا ہے۔
اللہ قرآن مقدس آکھ دیتے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر والذین تدعون من دونہ او مکے دے مشرکو اللہ تو سوا جے کو بھی سڈیندے ہو نا اس گل سڈیندے ہو سارے نفع نقصان دے مالک ہیں ساکو دھی تے پوتر دیندے نا میں اللہ تو کو آدھا ما یملکون من قطمیر او ایک دھاگے دے مالک بھی کونے نے ایک دھاگے دے مالک نہیں جیرے اپنے کفن دے مالک نہیں او تو کو دھی تے پوتر دیون دے کتھوں مالک ہیں جیرے اپنے معصوم یتیم جنہ دے روندے رہ گئے او روندے رہ گئے تے پیو اندی دی چار پئی کو نہ چاہ کے اگلے قبرستان لے گئے جیرا اپنے پوتر اپنی دھی یتیم دے سر تے ہاتھ نہیں رکھ سکدا قبلے او تواڈے سر تے ہاتھ کیویں رکھ سی او تواڈیاں بگڑیاں کیویں بڑے سی ما یملکون من قطمیر قطمیر اصل عربی دے اندر آدن کھجور دی جیری گکڑ ہوندی ہے اس دے اوتے جڑا سفید پردہ ہوندا ہے دھاگا نما چڑھا ہویا اس کو آدن قطمیر اللہ مسئلہ سمجھایا ہے بھولا گل سمجھ تو اللہ زندے دا دروازہ چھوڑ کے دو غیرہ دے دروازے تے وینے ایک کھجور قبر اے اندی گکڑ ہے میت سمجھ تے گکڑ دے اتے جڑا ہے سفید پردہ چڑھا ہویا ایک کفن سمجھ او بھیڑا جڑا اپنے کفن دا مالک نہیں ہوتے کو دھی تے پوتر دیون دا مالک کتھوں ہے او تیرے نفع نقصان دا مالک کینج ہے جے کو اپنے بالاں بچیاں دا بھی پتہ کوئی نہیں او تیرے بالاں بچیاں دا پتہ کتھوں کرے سی ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم اگر تو سڈے انہاں کو تو لا یسمعوا دعاءکم او تیری پکار نہیں سن سکدے ولو سمعوا ما استجابوا لکم پہلی گل ہے میں تے کو اللہ آخدا پیا تو سدا رہویں تیری سڈ نہیں سن دے اگر بالفرد والمحال سنوی گھنن تو جواب نہیں دے سکدے ویوم القیامت یکفرون بشرککم دی قیامت تیرے شرک دا انکار کرے سر جتے ساری دنیا باب آدم کو لائے کہ قیامت تک انسانیت کو میں سارا کو جمع کرے سا اور جمع کر کے میں تیرے سامنے انہوں کو کھڑا کرے سا میں ایک سے ہون آپس باس مباسہ کرو تو آگ سیندو نہیں میں تو ٹرالیاں بھر کے عوام کو گھین کے آندہ ہامی میں تو آپ آ کے تے کو سڈیندہ ہامی بکرے دیندہ ہامی مرغیاں دیندہ ہامی تیرے ہفتے ہفتے ٹکدہ ہامی وہ آگ سیند لا علم لنا ساکو تا کوئی پتہ کو نہیں ساکو تو کوئی بتا کون ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم اگر تو ضد کرے تے وات بھی سڈے انہاں کو اگر بالفرد والمحال سنوی گنن تو جواب نہیں دے سکدے جڑے جواب نہیں دے سکدے بولے وا سڈن دا فائدہ کہہ رہا ہے یہ تو دنیا دا بھی اصول ہے ایک شخص کو 10 دفعہ تسا سڈو تے او تو کو جواب نہ دے تو تسا سڈنا چھوڑ دیں دے آدھے کو سڈنا ہی فضول ہے یہ تو کہیں کھاتے دا ہی نہیں اور کملا جے کو سڈے بھی صحیح تے جواب نہیں دے سکدا تے یوم القیامت یکفرون بشرککم دی قیامت دے تیرے شرک دا انکار کرے سی اے سڈے سڈ جیری ہے تیری اے اصل عبادت ہے ایا تا نماز کھڑ کے تو آدھا کھڑا ہوندے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی اصل عبادت کرینے ہیں تے کریں دے راسوں تیرے کول بھی مدد منگدے ہیں تے منگدے راسوں اے سڈونی اصل عبادت بھی یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر تے جیرا گلا میں مالک تے کو دسے نا ایویں تے پیسے گن کے مفتی بھی تے کو نہیں دسے اے جا گلا کہیں دسڑین اے ہے پیا میں قرآن چے دسدا پیا بھئی جیرا دنیا تو ٹور جاوی او تیرے کلام سلام نہیں سن دے تے تو آ کے سنے تا کذب بآیات ہی اون دی آیتاں کو جھٹلاون والی گل ہے میں تے کو دسدا پیا اموات غیر احیاء او مردہ ہی نہیں زندہ نہیں وما یشعرون ایانا یبعثون انہوں کو تو پتہ ہی کو نہیں تو میں دوبارہ زندہ ہو سوں اسا کدا جنہوں کو اپنا دوبارے زندے ہون دا پتہ کو نہیں بھیڑیا انہوں کو کیا پتہ تو تیرے گھر کے پیا ہوندا ہے
انہاں کو کیا پتہ تیرے نال کے بیتی گزردی پئی ہے. ہر ایک دی سونا لائی میں آپ ہاں. یوسف دی اگر کنویں دے وچ ساڈ مارے تا میں سونی ہے. دو اگر یونس پیغمبر مچھی چ ساڈ مارے تا میں سونی ہے. جتھے جس جنگا دے اوتے کہ میں کو ساڈ ماری ہے اجیبو میں جی کر کے جواب دیتا ہے. اج تو بھی ساڈ کے دیکھ میں جواب دیندا یا نہ دیندا. سڈنا تیرا کام ہے جواب دینا میرا کام ہے. اس گل نو جتنے بھی مشقتاں مصائب تکلیف پریشانیاں آونی اللہ دا دروازہ نہ چھوڑیا کر. اللہ کو منگنا تیرا کام ہے تے اگو جواب دینا میرے مالک دا کام ہے. اللہ پاک کے گلا سمجھا دیتیاں. وہ فرمایا او کذب بآیاتہ جیرا گلا میں تے کو دے سامنے قرآن دی آیتاں دا انکار کرے سے اے جھٹلے سے قرآن دی آیتاں کو تو سون نتیجہ کے نکل سیا. انہو لا یفلح المجرمون مجرم لوگ کامیاب نہیں ہونے والے. اے لوگ مجرم ہے نا آکھا لگے کیا ستا انہاں دی عبادت اس گالو نہ کر دے کہ وہ سارے مختیارے کول لین. اسا عبادت اس گالو نہ کر دے کہ وہ ساکو پوتر دے دین. اسا اس گالو کرے نے ہے کہ وہ ساری اللہ دے ہاں سفارش کرے سن. اللہ فرمائے جی تسا عبادت انہاں دی وہ کرے دین جڑے انہاں کو نقصان نہیں دے سکدے نفع نہیں دے سکدے تو انہاں دی سفارش کیویں کرے سن. یعبدون عبادت کرتے ہیں وہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ. یاد رکھو اللہ تو سوا باقی نبی ولی سب آ گئے. اللہ تو سوا باقی سب برحق ہیں لیکن وہ الہ نہیں. نبی ضرور ہیں لیکن وہ اللہ نہیں. ولی ضرور ہیں لیکن وہ اللہ نہیں. اس گالوں من دون اللہ اللہ تو سوا جن دی عبادت کریں دے ہو تو عبادت صرف سجدے دے اندر بند نہیں. عبادت مال دیونا سجدے کرنا سور و پکار کرنا او فیل کرنا جیرے اللہ واسطے کرنے جائز ہیں. سارے عبادت ہیں ساری عبادت ہیں. کچھ عبادت ہوندی ہے قولی زبان نال تعریفاں کرنا. کچھ عبادت ہوندی ہے کچھ مالی مال اللہ دے راہ تے خرچ کرنا. کچھ ہوندی ہے فیل بندے دا رکوع سجود قیام سجدے کرنا یہ بندے دا فیل ہے. اے عبادت ہے. یہ سارے کام میرے اللہ واسطے ہیں. اس گلو اس شریعت دے اندر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں حرام ہے سوائے اللہ دے. تعظیمی سجدہ کرنا بھی جائز نہیں. فرمایا کہ جس یعبدون عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا کی انہاں دی عبادت کریں دن مالا یضرہم جیرے انہاں کو نقصان نہیں دے سکتے. ولا ینفعہم انہاں کو نفع نہیں دے سکتے. عبادت کر دیں اللہ تو سوا جیرے انہاں کو نقصان نہیں دے سکتے. تو اگر عبادت نہ کریں تو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. عبادت کریں تو انہاں کو نفع نہیں دے سکتے. اور جیرے جہان تو ٹر گئے انہاں دی عبادت نہ کرو تاں بھی ساڈا کوئی نقصان نہیں کریں دے. تو عبادت کرو تاں ہی نفع کوئی نہیں دے دے. کدی تو کو نفع دیتا ہوئے کہیں کو اللہ تو سوا تو سا سڈا ہوئے تو نقصان تو کو تسا نہ سڈا ہوئے تو نقصان دیتا ہوئے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. کیونکہ آپ جدہ وہ اپنے نفع نقصان دے مالک نہیں تو آپ کو نقصان کے دے سن. جدہ عبادت کرو بھی صحیح تو نفع نہ دے وین. عبادت تسا نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکتے. انہاں دی عبادت کریں دن. اور دسو اللہ تو سوا چھوڑ کے جنہ جنہ دے دروازے اج پوجے ویندے رہ پین اگر عبادت نہ کرو تو کیڑا نقصان کر دیں. کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. سب کچھ نقصان کرنے والا کون ہے اللہ تے نفع دینے والا بھی کون ہے اللہ. یہ دوے خاصے تو میرے اللہ دے. فرمایا کہ آگے کیا کرے یقولون او لوگ مشرکین ادن ہاؤلاء شفاعنا عند اللہ اسا انہاں دی باتاں کریں دے تاں ہیں دو اللہ دے ہاں اے ساری سفارش کرے سن ساکو اللہ دے ہاں ساکو چھڑوا گھن سن. یاد رکھو جس کو اللہ پکڑن تے آوے کوئی نہیں چھڑا سکدا. تے جے کو کوئی مخلوق پکڑا ہوئے تے اللہ چھڑواوڑ تے آوے تے ڈھیلی نہیں لگدی ڈھیلی نہیں لگدی. فرمایا کہ اے تاں سدے دن تو ساری سفارش کرے سن اللہ دے ہاں حالانکہ اے کوئی او اللہ دے ہاں کسی دی سفارش زبردستی چل نہیں سکدی. اللہ کو لوگ کوئی زوری زور منوا نہیں سکدا. او شہنشاہ ذات ہے او جبار ذات ہے او عزیز ذات ہے. اندے کولو کوئی اپنی گل منوا نہیں سکدا. او ہر کولو منوا گھندے اندے کولو کوئی نہیں منوا سکدا. فرمایا کل انو
قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اے تس اللہ کو دسنا چاہتے ہو تو تیرے نال ہور بھی ایو جے لوگ ہیں زمین اسمان جیندا پتہ اللہ کو کوئی نہیں، کیوں تو اگر اللہ تو سوا کوئی اور الہ ہوندا تو اللہ کو علم ضرور ہوندا، کیونکہ اندے کول تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے کوئی نہ، لیکن تسا اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے غیراں کو سدے دے ہو، اللہ کو یہ دسنا چاہتے ہو بے اللہ تو کلا نہ تیرا ہور بھی شریک ہے، تیرا ہور بھی سانجی ہے، حالانکہ اللہ دا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی سانجی ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی برابر ہے، اللہ تو سارے شریکہ تو بھی پاک ہے، لیکن تس ایک کام کر کے اللہ کو دسنا چاہتے ہو تیرے ہور شریک ہیں، جہاں حالانکہ اللہ کو اگر کوئی ہور شریک ہوندا تو اللہ کو ضرور علم ہوندا، جیرے شریک اور ہے ہی کوئی نہیں تو علم کس چیز ہے، لہذا اللہ دا کوئی سانجی کوئی نہیں، اللہ دا کوئی سانجی بھی کوئی نہیں، سبحانہ اے لوگو اللہ پاک ہے، اللہ شریکہ تو بھی پاک ہے، برابریہ تو بھی پاک ہے، کھاون تو بھی پاک ہے، پیون تو بھی پاک ہے، سمن تو بھی پاک ہے، انگن تو بھی پاک ہے، ہر چیز تو سبحانہ او پاک ہے، وتعالی او بلند و بالا ہے، سب تو اچا ہے، اما یشرکون ان ہستیاں چو جنہ کو او لوگ شریک کرے دیں، جنہ دے بارے آدھن کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، بزرگ بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی مختار کل ہے، بزرگ بھی مختار کل ہے، اللہ ہی ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے، بزرگ بھی ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے، حالانکہ ہر جگہ تے حاضر ناظر ہونے صفت میرے اللہ دی، اگر کوئی اور ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوندا تو تسا یوسف علیہ السلام دا قصہ سڑتے راندے وے پیو کو 40 سال جدا رہیا یا نہیں رہیا، بھراواں کوئے سٹا یا نہیں سٹا، جدہ بھراواں کوئے چ سٹا ہا، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام اللہ دے ولی ہیں، کیونکہ جب نبوت ملی نہیں، لیکن نبی نبوت تو ملن تو پہلے بھی اعلیٰ درجے دا ولی ہوندا ہے، یوسف علیہ السلام یعقوب باپ دے مابین 40 سال دا تقریباً عرصہ گزر گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا نہیں، تو اگر یعقوب علیہ السلام ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوئے تو پتروں کو آکھے نا میرے یوسف کو ہون کنویں چ سٹ کے آئے وے، میں تو موجود ہاں، میں اٹھا ویدا کھڑا ہاں، لیکن روندے تو رہ گئے، پتہ نہیں لگا، پوتر کرتے دے اتے خون جھوٹا مال کے لایا، ابا اے ویک تیرے پوتر یوسف کو بھیڑیا کھا گئے، بھیڑیا کھا گئے، پتروں دا بھی نظریہ ساڈا ابا نبی ضرور ہے لیکن حاضر ناظر نہیں، ہر جگہ تے حاضر ناظر ہونا میری اللہ دی صفات ہے، تو یہ تو وہ بھی بندے ہوندے ہیں، اگر ایویں کوئی مختار کل ہوندا کسی دے ہاتھ چ اختیار ہوندا تو بابا ابراہیم دی 99 سال دی عمر تھی گئی ہے، پوتر منگتے رہے اللہ بے کو پوتر دے پوتر دے پوتر دے، 99 سال تو بعد اللہ خوشخبری دیتی تے کو پوتر دے دے پائے اسحاق، لوگ تادن نہ اختیار ہو دن، اللہ فرما دے کیڑے بے وقوف ہی وے، اگر اختیار ہوئے تو 99 سال تک کیوں منگدا رہے، جوانی جو پوتر نہ گن گنیا، زکریہ علیہ السلام صورت مریم اٹھا کے بھی کھائے، زکریہ علیہ السلام دعا منگدے کہ اللہ ویک تا صحیح میرے سر شولے مریندا پہ سفیدی کو لو، میں بڈھڑا ہو گیا، بیوی میری بڈھڑی ہو گئی ہے، پوتر ہون اپنے اسباب دو دے دیں تو ہون او ساڑے اندر طاقت پتراں لے رہی نہیں، لیکن تیرے وال جدہ ویندے ہیں نا تو بغیر باپ تو بھی پیدا کر سکدے تو ساکو انہاں بڈھے پا تو بغیر ہی پتر لے سکدے، منگدے منگدے بڈھڑے تھی گئے، کمزور ہو گئے، بیوی بڈھڑی ہو گئی ہے، لیکن اللہ جرے ڈیوان تے آ گئے تو فرمایا سونے تے کو پوتر مل سی، ہائے اللہ ہون بڈھے پیج مل سی، انہاں دا خیال آ کہ جوانیاں مل سن، فرمایا نہیں بڈھے پے دے وچ پوتر دے سو، تو بھی بڈھڑا تے بیوی تیری بھی بڈھڑی، او اختیار اگر کسی دا ہودا تو زکریا علیہ السلام کیوں اتنے بڈھڑے ہو گئے، جوانی جو پوتر نہ لے لے نا، اللہ وہ سمجھائے کملیا اختیار میں اپنے کہے کو نہیں دیتے ہوئے، اور دوجا مختار کل خود میں آپ ہاں، سارے اختیار میرے کو لین، میں دیوان تے آواں تو پتراں دے جوڑے جوڑے دینا، میں دیوان تے آواں تو دھیری دے جوڑے جوڑے دینا، دیوان تے آواں تو پوتر تے دھیر لا کے دینا، دیوان تے آواں تو لینا صرف پتران دیا لا دینا، دیوان تے آواں تو قطاراں صرف دھیری دی لا دینا، نہ دیوان تے آواں تو آخری عمرہ تک روئی رکھدا نہ دیندا، یہ سارے اختیار میرے ہن، اس گلو خیال رکھے میرے اختیار کہے کو نہ پیا دے، تو انسان خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور کیتا گئے، تیرا دنیا تے جیرا آوان مقصد ہا، اتھے تیرا مقصد اے نہیں،
تے کو میں پیدا کیتے اپنی عبادت واسطے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں پیدا کیتے تاکہ تو میری عبادت کر، میرے اگوں متھے ٹیک، میں کو ساڈ مار، میں کو مشکل کشا مختار کل حاجت روا نفع نقصان دا مالک سمجھ، میں اس گلوں پیدا کیتے نہ کتے کوئی اس گلوں کے پیدا میں کر ہاں تے تو ود غیراں دے دروازے تے بھجے، پوتر میں دے وہاں تے لٹو تو غیراں دے مننے ونجے، اے انسانیت نہیں۔ اس گلوں اللہ دے اتے جھوٹ ہی ابالنا ہے کہ آکھنا کہ اللہ اپنے صفتاں ہوراں کو دے دیتے، نبی بھی حق برحق، اللہ دے ولی بھی برحق، ہر برحق، لیکن یاد رکھو ہر دیاں صفتاں اپنی اپنے۔ ویکھو باپ دا مقام اپنا ہے، ماں دا مقام اپنا ہے، بیوی دا مرتبہ اپنا ہے، بھین دا مرتبہ اپنا ہے، دھی دا مرتبہ اپنا ہے۔ ہن جیری عزت پیو دی کرنی ہے، ماں دی کرنی ہے، جیرا ورتاوا بیوی نال ہا، بیٹی نال ہا، بھین نال ہے، ہر ایک دا مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیو ماں چو میرے تے زیادہ کیندے ان حقوق؟ فرمایا ماں دے۔ دوجا دفعہ پوچھا، فرمایا ماں دے۔ تیجے دفعہ فرمایا پیو دے، پیو دے، کیونکہ ماں تے کو مشقتاں چ اٹھائی رکھے، تکلیفاں چ اٹھائی رکھے، تو ماں دے پیٹ چ آویں او کو تکلیف ہوندی ہے، برداشت کیتی رکھ دی ہے۔ دنیا تے آئے سردی دے موسم میں چاہیے جو کچھ ہوندا رہے ہوں کدی تے کو بد دعا نہیں دیتی، چاہیے رکھ دی ہے پئی۔ اس گالو پہلا مقام ماں دا، وت فرمایا ماں دا، فرمایا وت باپ دا ہے مقام۔ ہن دیکھو ہر ایک دا مرتبہ اپنا اپنا ہے، بیوی دا اپنا ہے، ہر دا مرتبہ اپنی جگہ تے رکھسو تا نظام ٹھیک راسی۔ تو اگر پیو والا مرتبہ بھی ہور بھرا کو دے دیو، بیٹے کو دے دیو، تو کدی بھی ادب و احترام والا نہ راسی، کیونکہ جیرا بول چال بیٹے نال ہوندی وہ باپ نال نہیں ہو سکدی، تے جیرے بول انسان دے اپنی بیوی نال ہوندے وہ ماں نال نہیں ہو سکدے، جیرے بول انسان دے اپنی بچی کو دھی کو آکھ سکدے وہ بہن کو نہیں بول سکدا وہ لفظ۔ اگر یہ نظام درم برم بیوی والے گلاں ماں نال کرنا شروع کر دے، بیٹی والے بھین نال شروع کر دے، تو نظام درم برم ہو سی یا نہ ہو سی؟ ہو سی۔ اس گلوں اللہ دیاں صفتاں چاہ کے جنہ غیراں کو دے سی تو نظام درم برم ہوئے سی۔ اللہ دیاں الوہیت والیاں صفتاں اللہ چ رکھے، جیرے نبی دی صفات ہیں وہ نبی نہ راسی، ولی دا درجہ ولایت تک راسی، اے ہر ایک دا مقام اپنی جگہ تے راسی تا نظام ٹھیک راسی۔ اللہ لیا صفتاں نبیاں ولیاں کو دے سی تو نظام درم برا ہو سی، کدی ٹھیک نہیں رہ سکدا۔ اس گلو اللہ دی الوہیت والے صفتاں، مشکل کشا ہونا، غیب دان ہونا، نفع نقصان دا مالک ہونا، دھی تے پتر دیون دے اختیار اللہ اے، اور ہر ایک دی سننا، ہر ایک دی بولی کو سمجھنا، ہر ایک دی ضرورت کو پورا کرنا، ہر پردے دے وچوں ویکھنا تے جاننا، اے میرے اللہ دے خاصے ہیں، نہ اے نبیاں دے خاصے، نہ اے ولیاں دے خاصے، نہ اے بزرگاں دے خاصے ہیں۔ اگر اے اللہ لیا صفتاں چاہ کے غیراں کو دے سی تو ہن اے انسان نہ راسی۔ اللہ پاک شرک و کفر تو محفوظ رکھے، ہر گناہ معاف ہو سکدے لیکن شرک دی معافی کوئی نہیں، شرک دی اتنی معافی نہیں۔ فرمایا شرک کرن والا بندہ بہشت وچ ونج ہی نہیں سکدا، جویں سوئی دے نکے چو اٹھ گزارو تو اٹھ کدی نہیں گزردا، سوئی دے نکے چو جویں اٹھ نہیں گزر سکدا، ایویں اللہ دیاں صفتاں چاہ کے غیراں کو دیون والا کدی بہشت وچ نہیں وج سکدا۔ اس گالوں جیریاں صفتاں میرے مالک دین وہ ہمیشہ زندہ راونا، ہمیشہ حیات راونا، یہ صفت میرے اللہ دی ہے۔ باقی جتنے بھی انسان گزر گئے یا موجود ہیں یا آسن، وہ ہمیشہ راون واسطے نہ آسن۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوال جلال والاکرام، ہر چیز ختم ہوئے سی، فنا ہوئے سی، ملیا میٹ ہوئے سی۔ اج تا پہاڑ نظر دے پین لیکن کیا قرب قیامت اے بھی ہوا جویں کپاہ تم بیندی ہے رضائی بڑی دی تے ذرے اڑ دین، پہاڑی میں ذرے ذرے ہو کے اڑ سل۔ اے آسمان جیرا کھڑا ہے گم کے ستارے بے نور ہوئے سن، سورج بے نور ہوئے سی، گھیر پوسن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے سی، ہر چیز ختم ہوئے سی، ایک اللہ دی ذات باقی راسی۔
ایک اللہ دی ذات باقی راسی، باقی ہر چیز فنا ہوئے سی، جدہ ہر چیز فانی ہے ختم ہو ونجن والی ہے، تا اے انسان اس ذات کو ساد مار جیندے ہوتے موت نہیں آندی۔ او ہکو میرا مالک ہے، جدہ بھی ضرورت پوئی ونجی کہیں چیز دی ضرورت پائے ونجے، کہیں کولو منگن دی لوڑ نہیں، چپ کر کے مسجد چاہ ونجے یا گھر مسلح چا پاویں، 2 رکعت نماز پڑھ لے میں اتھے مسلح تے بہ کے اللہ کو مانگ لاویں دو اجا اگر جگہ تو نہ ہٹاؤ سے تو اللہ تیرے بندوبست پہلے کر چھوڑے سے۔ او اے جا غفور و رحیم ذات ہے، تے جدہ مالک ایو جیا ہوئے آکے تو سادے تے میں جی جی کر کے جواب دے سا اتھے کہہ دے واسطے دیوان دی لوڑ کے رہی ہے، کہہ دے ہاڑے دیوان دی لوڑ کے رہی ہے، اتھے کہہ دے پیر پکڑن دی کیری لوڑ ہے۔ ایک بندہ دنیا تے آپ آکے دنیا دا کوئی تیرا کام ہوئے تے کو آپ اگلا آکھے تو کہیں کو دسن دی لوڑ نہیں، تو ڈریک میرے نہ گل کیتی کر چاہ اتھے کہیں دی متھاجی دی ضرورت ہے، تے جیرا بندہ جیری ذات ساڑی شارک تو ہی زیادہ قریب ہے، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، اتنے تا خون علیہ رگا ہی ساڑے نیڑے نہیں جتنا ساڑا مالک نیڑے ہے۔ اجا دل چو گال نکلی نہیں ہوندی لیکن مالک ساڑا پہلے جاندہ ہے، دو دے دل چ کیری گل ہے وجہ مالک آدھے میں اتنا قریب ہاں تو اتھے وسیلے واسطے کیا دیوان دی ضرورت ہے، اتھے آکھا کر اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا مالک ہے، میں مخلوق ہاں تو میرا خالق ہے، میں منگان والا ہاں تو دیوان والا ہے۔ اللہ کوئی منگے تاں جھلاں بھار دینے، کوئی نہ منگے تاں جھلاں بھار دینا ہے۔ اللہ تو بین منگے دیوان والا ہے، بغیر منگے دیوان والا ہے، بغیر منگے رنگ لاوان والا ہے۔ تا اللہ لوگوں کو رنگ لائی تا میں کو بھی لا سکتا ہے، اے منگنا تیرا کام ہے تے تیرے بنڈے دانے دے بھار کے دیونا ہے میرے مالک دا کام ہے۔ برکتاں او پیسی اس گلو اپنے مالک دا دروازہ نہ چھوڑ، اپنے مالک دے صفتہ چاہ کے غیروں کو نہ دے، اپنے مالک دے صفات اٹھا کے غیرہ نہ دے۔ کملے آج جیرا اپنے معصوم بچیاں دا اختیار نہیں رکھتا ہوتے کو پوتر دیوان دے اختیار کتوں رکھ سی؟ جس کو اے پتہ کوئی نہیں تو کون آیا ہے میرے مزار دے ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اپنی زندگی دے وچ حضرت علی رضی اللہ کو کھوا کے اونچا اونچا قبراں ترڑوایا ہیں کہ وانجے علی رضی اللہ عنہ میرا دل ٹھنڈا کر، چاہ کوئی وہولا کئی جتنے اونچا قبران سارا کو تروڑ کیا۔ اس گلوں ساڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت بلش تو اونچی قبر بناونا ہی جائز نہیں، پکی قبر بناونا بھی جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا قبر دے پجاریاں تے لعنت کریں دے گئے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے نہ یہودیاں تے نصاریاں تے جنہ انبیاء دے قبراں کو سجدہ گاہ بنا کے دے، وہ تو یہودیاں نصرانے تے لعنت کریں دے جیرا خود امتی ہو کے دے وات ہٹ کے انہوں کو پجارے وہ لعنت دا مستحق کیویں نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ پاک شرک و کفر تو محفوظ رکھے، وما علینا الا البلاغ۔